بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز کی بڑی خبر جس نے پورے ملک میں ہلچل مچائی ہوئی ہے، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کے کیس میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ ابھی ان پہ فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی تھی اور 2 سال ہو گئے، پتہ نہیں کہ سال ہو گیا کیس چل رہا ہے، لیکن فرد جرم عائد نہیں ہو رہی تھی۔ اور فرد جرم عائد ہونے سے، گواہیاں شائیاں ہونے سے پہلے ہی، بحث مباحثے سے پہلے ہی جج صاحب نے ان کو فارغ کر کے کہہ دیا آپ زمزم کے دھلے ہوئے ہیں، آپ پہ تو کوئی الزام ہی نہیں ہے، یہ جو 16 ارب روپیہ ہے یہ کچھ جنات مقصود چپڑاسی کے اور جو باقی نام ہیں ان کے اکاؤنٹوں سے کوئی جنات لے گئے ہیں۔ آپ کے بارے میں تو یہ تصور کرنا بھی گناہ ہے کہ آپ کوئی کرپشن کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حکومت میں آنے کے بعد، حکومت میں وہ آئے بھی اسی لیے تھے، ورنہ سیاسی طور پہ تو انہوں نے بہت بڑا خسارے کا کام کیا تھا، نقصان کا کام کیا تھا، سیاسی خودکشی کی تھی، لیکن وہ آئے اسی لیے تھے کہ کیس ان کے سر پہ لٹکے ہوئے تھے اور فرد جرم عائد ہونے والی تھی، جس دن عائد ہونی تھی اسی دن انہیں وزیر اعظم کا حلف اٹھوا دیا گیا اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھا دیا گیا۔ تو اب شور پڑا ہوا ہے۔ اچھا، نیب جس نے پیش ہو کے گواہیاں دینی تھیں، جس نے سارا کیس جمع کیا کروایا، ایف آئی اے بھی ان کے ماتحت، نیب میں بھی اپنا آدمی، اور نیب قوانین بھی سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ اسمبلی سے نیب قوانین تبدیل کروائے، نیب کی میں ترامیم کروائیں اور تقریباً اسے بے ضرر بنا دیا کہ وہ اب کسی چور اور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ اس کے بچوں کی پراپرٹی کہاں سے آئی ہے، بچوں کا پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ تو پھر سراج الحق نے صحیح مطالبہ کیا کہ نیب کس لیے ہے، اس کو ختم کر دو۔ اگر یہی کچھ کرنا ہے کہ جب کیس ثبوت کو پہنچنے والا ہو تو آپ نے ایسا پروسیکیوٹر کھڑا کرنا ہے جو جا کے گواہی دینے کے بجائے ملزموں کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ کروڑوں روپیہ جو نیب پہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے، یہ محکمہ کس لیے بنا ہوا ہے؟ کوئی بندہ تو اس نے پکڑ کے دیا نہیں۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے دور میں کچھ لوگوں سے ریکوری ہوئی، کافی سارے لوگوں سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حال اگر آپ دیکھیں تو ہر ذی شعور آدمی یہ کہے گا کہ ایسے نیب کو بند کر دینا چاہیے۔ جو نیب بڑے مجرموں کو ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتا، کل جس طرح یہ معاملہ ہوا ہے، عقلیں حیران ہو گئیں، دنگ ہو گئے ہیں لوگ کہ اس طرح کے فیصلے بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح بھی چھوڑے جا سکتے ہیں بندے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یہ تو کیس ہتھیلی پہ تھے، ازہر من الشمس تھے، کوئی شک و شبہ نہیں تھا ان میں، کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں تھی۔ ڈاکٹر رضوان مرحوم کو پتہ نہیں کتنے ہزار صفحے دلائل لکھ کے ثبوت اکٹھے کر کے جمع کر کے اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، مقصود چپڑاسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور کئی آدمی سنا اس کیس کی نظر ہو گئے، لیکن ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، جنہوں نے اربوں روپیہ ادھر ادھر کیا ہوا ہے، وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ کل والے کیس کی وجہ سے عوام میں بہت غم و غصہ اور مایوسی بھی ہے، اور الزام عدلیہ پہ پہلے بھی تھا ہی کہ جج مینج کر لیے جاتے ہیں، اب اور زیادہ لوگوں کا ہمارے نظام انصاف سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ غریب پھنسا رہے تو کئی سال اس کی ڈیٹ ہی نہیں لگتی، تگڑا آدمی ہو، طاقتور آدمی ہو، پیسے والا آدمی ہو تو ایک دن میں 3 دفعہ بھی اس کے لیے عدالت بیٹھتی ہے، اس کی ضمانت بھی لیتی ہے اور اس کے باہر جانے کا بندوبست بھی کرتی ہے، پاسپورٹ کا بھی، سب کچھ۔ لیکن کئی غریب ایسے میں نے دیکھے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، جن کے کیس کئی سال سے لگے ہی نہیں، وہ صرف کیس لگنا ہے، جج صاحب نے سننا ہے، اور اگر وہ دیکھ لیں اسے
تو اس بندے کی جان چھوٹ جانی بے گناہ کے بیچارے کی، لیکن کون کس لیے درد کسی کا لے؟ وہ بیچارے بااثر نہیں ہیں، طاقتور نہیں ہیں، ان کی عمریں جیلوں میں گزر جاتی ہیں، اور جب مر جاتے ہیں تو فیصلے آ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کے اس فیصلے پہ جس طرح قوم احتجاج کر رہی ہے، جو بھی ہے اس کے پیچھے، زیادہ دیر تک زبانیں چپ تو نہیں رہیں گی۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ آہستہ آہستہ لوگ بول رہے ہیں اور نکل رہے ہیں، غم و غصے میں ہیں۔ پاکستان کے نظام کو کسی ایک فیملی کے لیے تباہ کیا جا رہا ہے، ایک فیملی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جمہوریت، اس طرح کا نظام انصاف، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پہ، اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ غریب آدمی تو اس پہ کڑ ہی سکتا ہے، افسوس کر سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، اپنے آپ ہی جل کے بیچارہ اپنا ہی نقصان کر سکتا ہے، اور ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ان کو تو کوئی شرم کو حیا بھی نہیں ہے کہ وہ قوم کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو چونکہ ان کا بیان چلتا ہے ٹی وی پہ، وہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور میڈیا انہوں نے 95% مینج کیا ہوا ہے، صحافی بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اور خبریں بھی انہی کی چل رہی ہیں۔ وہ جو جی چاہتا کہہ رہے ہیں، وہ خود جو بڑے بڑے ڈاکو اور چور ہیں، وہ دوسروں کو کہیں وہ چھپ رہا ہے، ان کے خلاف اب کچھ نہیں چل رہا۔ اللہ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے، اور کب تک ایسا چلے گا؟ زیادہ دیر نہیں چلے گا ایسا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ یہ سب کے سب ایک دن کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں گے، اور ان سے احتساب، ان کا حساب کتاب کوئی نہ کوئی لے گا ضرور، آج نہیں تو کل صحیح۔ وہ دن بھی زیادہ دور نہیں ہے، اس لیے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے تو ایمان والے تو کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اس نے فرما جو دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ جب اس قوم پہ رحم فرمائے گا، اسے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا لیڈر کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے شاید اس ملک کو نکال کے آگے کی طرف رواں دواں کرے۔ اللہ رب العالمین اس ملک پہ مہربانی فرمائے۔ یہ اسلام کے لیے، حضور کے دین کے لیے، حضور کے نظام کے لیے وطن ملا تھا، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے ہم نے 75 سال بے وفائی کی۔ نتیجہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری شامت اعمال بھی ہے۔ لیکن یہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مایوس نہیں ہے، کوئی نہ کوئی حالات ایسے بنیں گے، کوئی نہ کوئی آئے گا جو لوٹنے والوں کو، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کو ایک دن کٹہرے میں لائے گا انشاءاللہ۔